یہ تو قوم مسلم کے اندر ایمان و اسلام کا ذکر کیسے باقی رہے گا؟ اس کے لیے ضرورت ہے ایسی تعلیم گاہ کی، تربیت گاہ کی، جہاں ایمان و اسلام کی بنیادی فکر لوگوں کو بتائی سکھائی جائے۔ اسی مقصد کے تحت دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا۔ ان اکابر کی قربانی کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند کا جو پہلا طالب علم تھا، جس کو دنیا محمود حسن دیوبندی کہتی ہے اور جن کو علماء کی زبان میں حضرت شیخ الہند کہا جاتا ہے، انہوں نے نانوتوی گنگوہی کی فکر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میدان عمل میں کودے کہ اس ملک کو انگریز کی غلامی سے نجات دلانا ہے۔ اس کے لیے فکریں کی، قربانیاں پیش کی، جس کے نتیجے میں ان کو جیل جانا پڑا۔ ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی، جو ان کے ساتھ ملک کی آزاد دلانے کے جرم میں جو مالٹا کے جیل میں رہے، جب استاد وہاں سے نکل کر کے آئے شیخ الہند، تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی بھی مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر کے آئے۔ پھر یہاں پہنچ کر کے انہوں نے ملک کے آزاد کرانے کی ترکیبیں، کوششیں کرنی شروع کی۔ اس زمانے میں جا کر کے مہاتما گاندھی کا ذکر ملتا ہے۔ اب مہاتما گاندھی کا ذکر ملنے لگا ملک کی آزادی کے لیے۔ مہاتما گاندھی کو مہاتما بنایا کس نے؟ مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے سب سے پہلے مہاتما کا لقب دیا۔ اور مہاتما گاندھی کو پورے ملک میں دورہ کرانے کے لیے علی برادران جو جمعیت علماء سے منسلک لوگ تھے، انہوں نے مالی قربانیاں پیش کی۔ ان کے صرفے کے نتیجے میں انہوں نے پورے ملک کا دورہ کرایا، انگریز کے خلاف ہندو مسلمانوں کو جمع کیا، پھر سب نے مل کر کے انگریز کی مخالفت کا بیڑا اٹھایا، جس کے نتیجے میں انگریز کا جغرافیہ اور انگریز کا قافیہ دونوں تنگ ہونے لگا۔ ان کو ہر صبح تاریخ دکھنے لگی، یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ملک چھوڑ کر ہمیں جانا ہے۔ اس ملک کی آزادی میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہر ایک کی قربانی، مگر مسلمانوں کی قربانی کسی سے کم نہیں۔ ہم تو قائدانہ کردار ادا کرنے والے ہیں، لوگوں کو راہ دکھانے والے ہیں، لوگوں کو جوڑنے والے ہیں۔ یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ لوگوں نے تنگ نظری کی بنیاد پر مجاہدین آزادی کا جس وسیع القلبی سے تذکرہ کرنا چاہیے، ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ زیادہ سے زیادہ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام لیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی اپنی زندگی کے کئی سال جیل میں بسر کرنے والے، جنہوں نے جیل میں رہ کر کے قرآن پڑھایا، جو جیل میں رہ کر کے حافظ قرآن بنے۔ مولانا مدنی جیل میں رہ کر کے حافظ قرآن بنے۔ مولانا مدنی جیل میں رہ کر کے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی۔ مولانا مدنی نے جیل میں رہ کر کے مولانا محمد علی جوہر کو پڑھایا۔ حضرت شیخ الہند نے جیل میں رہ کر کے قرآن کا ترجمہ لکھا۔ ان مجاہدین آزادی کی زندگی پڑھو اور سنو تو اس بات کا پتہ چلتا ہے قرآن سے، ایمان سے، دین سے ان کا کتنا گہرا رشتہ تھا کہ جیل خانے کی تنہائی میں بھی رہ کر کے یہ قرآن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن پڑھنا، پڑھانا، دین ایمان کی بات کرنا، اس کے لیے ماحول تیار کرنا شب و روز ان کے ذہن پر مسلط مسئلہ تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کی آزادی کے لیے وہ بے مثال قربانی پیش کی ہے جو سرکاری ریکارڈ کے اندر محفوظ ہے۔ تحریک ریشمی رومال یہ ملک کی آزادی کا حصہ تھا، جس کی بنیاد پر حکومت وقت نے ان کے نام سے داخانے کا کارڈ بھی جاری کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے اس ملک کی آزادی میں جہاں ہندوؤں کا، سکھوں کا حصہ ہے، مسلمانوں کا بھی حصہ کسی سے کم نہیں ہے۔ ان مجاہدین آزادی کی بے مثال قربانی کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہو گیا۔ اب مسئلہ تھا یہ آزاد ملک چلائے کون، چلے کیسے؟ اس کے لیے آئین، قانون، دستور، اصول کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے آئین مرتب کیا گیا، جس کی وجہ سے یوم جمہوریہ کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ خوشی منائی جاتی ہے۔ جیسے آزادی ملنا ایک خوشی کی بات، ایسے ہی قانون بننا اور بنانے والے
جیسے مجاہدین آزادی ہمارے لیے احترام کی چیز ہیں، ایسے ملک کے سیکولر قانون بنانے والے وہ بھی عظمت کے قابل ہیں، احترام کے قابل ہیں۔ انہوں نے راتوں دن کو ایک کر کے اپنا دماغ خرچ کر کے ایسا جامع مکمل ملک کا قانون بنایا کہ کسی پر کسی طرح کی قانونی اعتبار سے ظلم زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں رہنے والے کو ہر ایک کو مساویانہ حق ملتا ہے، قانونی اعتبار سے ہر ایک کو بنیادی شہری حق ہونے کا حق حاصل ہے، ہر ایک کو اپنے مذہب کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کا قانونی طور پر اختیار ہے۔ میں آپ سے اخیر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جیسے ہم سب اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سب سے محترم ہیں، مکرم ہیں، انسان کہلاتے ہیں، اسی اعتبار سے ہماری ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے کہ ہم جہاں اپنے دین و ایمان کی بچانے کی بڑھانے کی فکر کریں، وہیں ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اس لیے کہ یہ کفر و الحاد کا دور چل رہا ہے۔ اس وقت میں اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ عوام کو علماء سے کاٹ دو، علماء کو عوام سے دور کر دو، تاکہ من چاہا اسلام دنیا کے اندر راج ہو جائے۔ اسلام جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے، انسانوں کا چالو کیا ہوا طریقہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں آ جائے۔ اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز، علماء کی جماعت پر اعتماد قائم کرنا پڑے گا۔ کل بھی ہمارے اکابر و اسلاف انہوں نے بے مثال قربانی پیش کر کے ہم آپ تک اسلام پہنچایا ہے۔ ہماری آپ کی دیانت، امانت، شرافت کا تقاضا ہے کہ ہم طبقہ علماء پر اعتماد کریں، اطمینان کریں، ان کے بارے میں بدگمانی سے احتیاط کریں۔ یہ انتہائی خطرناک بیماری، جن لوگوں میں بدگمانی، بدزبانی کی بیماری لگ جاتی ہے، ان کی اصلاح بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ آدمی کی اصلاح کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے وہ اپنی نظر پر، اپنی زبان پر کنٹرول کر لے۔ جو مجلسوں میں اپنے بڑوں، پرکھوں، علماء، اہل اللہ، شب بیدار لوگوں پر تبصرہ کرتا ہو، تنگ چست جملے بولتا ہو، اس کی زبان پر لگام اس وقت نہیں آ سکتا جب تک وہ اپنی اس بری عادت کو مکمل چھوڑنے کی پختہ عہد نہ کر لے۔ یہ بالکل تہیہ کر لے ہمیں اپنے بڑوں کے بارے میں کوئی برائی کی بات نہیں کرنی، ہمیں اپنی نظر اور نگاہ کی حفاظت کرنی، یہ تو اپنی ذات سے متعلق۔ اور دوسری بات جو قابل فکر ہے اس فتنے کے زمانے میں، اپنی نئی نسل کے بارے میں فکر کرو کہ یہ اسلام کیسے ہماری نئی نسل میں باقی رہے، ہمارے گھر میں کیسے قرآن باقی رہے، کیسے ہمارے نوجوان اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اس کے لیے بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ فکر کریں گے تو پھر ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، اور اگر اپنی فکر کیا، نسل کی فکر نہیں کیا، تو جہنم کی آگ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو ہمیں دونوں فکر اپنے اندر پیدا کر دے۔ مفتی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں اخیر میں دوبارہ ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس موضوع سے عوام کو متعارف کرانے کے لیے اور نوجوانوں کو مانوس کرنے کے لیے خالص اسی عنوان پر پروگرام منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اکابر، اپنے بڑوں بزرگوں سے وابستہ رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔